السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ نظم پڑھی ہے، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ ہر سبق خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہمارے طلباء جنہوں نے یہ سبق پڑھا ہے، کیا وہ اس سبق سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے کہ اس سبق میں یہ بات تھی یا نہیں تھی، یا ان سے کوئی شعر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو کیا انہیں ازبر ہے، کیا وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، کیا ان میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے، یادداشت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، شاعر نے اپنے وطن کو کن کن چیزوں سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے وطن کو چاند، پھول اور لالے یمن سے تشبیہ دی ہے۔ ب، شاعر نے نظم میں جرأتوں کا نشان کسے کہا ہے؟ شاعر نے نظم میں افواج پاکستان کو جرأتوں کا نشان کہا ہے۔ جیم، میرا ہر ایک سپاہی ہے خیبر شکن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک سپاہی بہادر شجاعت کا علمبردار ہے۔ دال، نظم کے آخری بند میں کیا دعا کی گئی ہے؟ نظم کے آخری بند میں یہ دعا کی گئی ہے کہ میرے کسان ہل چلاتے رہیں اور میری مٹی کو سونا بناتے رہیں۔ ہے، نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے اس نظم کا مرکزی خیال لکھ کر جو ہے وہ کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے اسے بار بار پڑھیں اور انہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بے ترتیب حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور مصرعے مکمل کریں۔ الف، میرے کھیتوں کی خالی جگہ میں لالے یمن، ترتیب دینے سے لفظ بنتا ہے مٹی، تو خالی جگہ میں آئے گا مٹی۔ بے، میرے خالی جگہ پسینوں کے ڈھالے ہوئے، جب ترتیب دیتے ہیں حروف کو تو لفظ بنتا ہے دہکاں، تو خالی جگہ میں آئے گا دہکا، یعنی میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے۔ جیم، میرے خالی جگہ اس دور کے کوہکن، ترتیب دینے سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے مزدور، تو خالی جگہ میں آئے گا مزدور، یعنی میرے مزدور اس دور کے کوہکن۔ دال، میرے خالی جگہ کشوں کے سنہری بدن، حروف کو ترتیب دینے سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے محنت، اور خالی جگہ میں آئے گا محنت، یعنی میرے محنت کشوں کے سنہری بدن۔ ہے، میرا ہر ایک خالی جگہ ہے خیبر شکن، ترتیب دینے سے لفظ بنتا ہے سپاہی، تو خالی جگہ میں آئے گا سپاہی، یعنی میرا ہر ایک سپاہی ہے خیبر شکن۔ واو، گیت گاتے رہیں میرے خالی جگہ بدن، یہاں پہ جو لفظ بنتا ہے وہ ہے شعلہ، تو خالی جگہ میں آئے گا شعلہ، یعنی گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کے مصرعوں کو کالم بے کے مصرعوں سے ملائیں اور اشعار مکمل کریں۔ میرے ملحہ لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکا پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرے دہکا یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم چاند میری زمیں پھول میرا وطن میں آپ نے جن کرداروں کے نام سنے ہیں ان کے بارے میں 2 جملے بنا کر سنائیں۔ اساتذہ کرام ان کرداروں کے بارے میں 2 جملے جو ہیں وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو جو ہے وہ نقل کروائیں تاکہ بچے ان کے بارے میں بار بار جو ہے وہ لفظ وہ جملے پڑھیں اور ان کے اندر خود سے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کو بلند آواز میں لے اور آہنگ سے سنائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔